السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ پہلے ہی میرے چینل پر موجود ہے، مگر وائس کوالٹی اچھی نہ ہونے کی صورت میں اسے دوبارہ ریکارڈ کر رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگے گی۔ باب رحمت۔ دوپہر کا وقت تھا۔ خوبصورت چمکتی ہوئی دھوپ ہر سو بکھری ہوئی تھی، مگر اس دھوپ میں ذرہ برابر بھی تپش نہ تھی۔ میں ایک بہت بڑی اور لمبی بس میں سوار تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بس اب یہ سفر ختم ہونے کو ہے۔ میرے سوچتے سوچتے ہی بس اچانک ایک سٹاپ پر رک گئی اور کسی نے مجھے پکار کر کہا، بی بی، آپ کی منزل آ گئی ہے۔ میں فوراً اپنی سیٹ سے اٹھی اور بس کے خارجی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ بس اتنی لمبی تھی کہ دروازے تک پہنچنے میں بھی مجھے کچھ دیر لگی۔ میں جب بس سے نیچے اتری تو کچھ قد کامت لڑکیاں بھی میرے ساتھ بس سے نیچے اتر آئیں۔ میں نے بس سے اترتے ہی کنڈکٹر سے پوچھا، بھائی میرا سامان؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ بی بی، اس بس سے سامان نہیں ملتا، آپ کا سب کچھ آپ کی منزل پر پہنچ کر ہی ملے گا۔ میرے ساتھ کھڑی ایک دراز قد لڑکی بس کی چھت پر اپنا سامان ڈھونڈنے لگی۔ اس کو بھی کنڈکٹر نے یہی جواب دیا۔ ابھی میں اور میرے ساتھ کھڑی دو قداور لڑکیاں اسی کشمکش میں تھیں کہ وہ سفید رنگ کی بہت بڑی بس دیکھتے ہی دیکھتے ہم سے دور چلی گئی۔ میں اپنے ساتھ کھڑی ان دونوں لڑکیوں سے پوچھنے لگی، کیا آپ دونوں کو کوئی لینے آئے گا؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا، جی مجھے شاید لینے آئیں میرے گھر والے۔ ابھی اس نے یہ کہا ہی تھا کہ کچھ لوگ آتے دکھائی دیے۔ وہ دونوں لڑکیاں اپنے اپنے گھر والوں کی طرف بڑھنے لگیں۔ میں بھی اسی سوچ میں کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں دور سے ایک لڑکی اور اس کے ساتھ ایک بچی آتے دکھائی دیے۔ اس لڑکی نے مجھے دور سے ہی پکار کر کہا، سنیں، رک جائیں، میں آپ کو لینے آئی ہوں، اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے روکنے لگی۔ میں بھی اس کو آتا دیکھ کر رک گئی۔ وہ لڑکی میرے قریب آئی اور کہنے لگی، السلام علیکم، میرا نام عائزہ ہے اور یہ میری بیٹی حورین ہے۔ ہم دونوں آپ کو لینے آئی ہیں۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور ہلکے ہلکے قدموں سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ عائزہ بلا شبہ ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کا چاند جیسا چہرہ اور جھیل جیسی آنکھیں اور سیاہ کالی زلفیں جو کہ اس کی کوہنیوں تک آ رہی تھیں، اس کے حسن کو بے مثل بنا رہے تھے۔ اس نے نارنجی رنگ کا بہت ہی پیارا لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس کی بیٹی حورین بھی بہت زیادہ پیاری اور دل فریب مسکراہٹ کی مالک تھی۔ میں نے عائزہ کے پیچھے چلتے ہوئے پوچھا، ہمیں کہاں تک چلنا ہوگا؟ عائزہ نے کہا، بس یہاں پاس میں ہی گھر ہے، راستہ تھوڑا دور ہے، مگر جب آپ اپنا گھر دیکھیں گی تو راستے کی تھکن سب کچھ بھلا دیں گی، اور یہ راستہ بھی تو بہت خوشگوار ہے۔ جو سفر آپ طے کر کر آئی ہیں وہ اس سے بہت مشکل اور دشوار تھا۔ طرح طرح کی آزمائشوں نے آپ کو گھیرا تھا، غموں اور دکھوں نے آپ کو تکلیف دی، مگر وہ سفر بھی کٹ ہی گیا نا؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟
آئزہ نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی آئزہ، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں نے مزید جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے ہمیں قسم قسم کی آزمائشوں سے آزمایا گیا تھا، کبھی وہ اولاد اور جیون ساتھیوں کی صورت میں ہوتیں تو کبھی مال و دولت اور اسباب و اختیار کی صورت میں۔ وہ سب شاید اس لیے تھا کہ ہماری نیتوں کی اچھی طرح جانچ پڑتال کر لی جائے۔ اگر کوئی خوشی ملتی تو اس کے ساتھ جڑا ایک غم بھی ملتا تھا، تاکہ خوشی اور غم میں ہمارا رد عمل دیکھا جا سکے کہ ہم کتنا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اسے اپنے ہر معاملہ میں شامل حال سمجھتے ہیں کہ نہیں، کیا ہم نے بن دیکھے اسے دیکھ لیا ہے یا نہیں، ہماری سوچوں کا مرکز خدا تعالیٰ کی پاک ذات ہے یا نہیں۔ وہ سب آزمائشیں اس لیے آئیں کہ ان سب سوالات کے جوابات حاصل کیے جا سکیں اور اچھائی کو برائی سے نتھار کر علیحدہ کر لیا جائے۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، آئزہ نے میری بات سن کر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ بلا شبہ وقت کیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے، اور یہاں آ کر سب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کون نور کے راستے کا مسافر رہا ہے اور کون اندھیروں میں بھٹکتا رہا۔ میں نے آئزہ کی بات سنتے ہوئے اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا۔ اب ہم ایک دور تک جاتی لمبی اور وسیع سڑک پر چل رہے تھے، جس کے دونوں اطراف میں سبز لمبے اور گھنے درخت تھے۔ دور تک درخت ہی درخت اور گھنا سبزہ تھا۔ پرندوں کی سریلی آوازیں میرے کانوں سے ٹکراتیں تو میرے دل کو راحت محسوس ہوتی۔ عجیب سی بات تھی کہ کافی دیر سے میں اور آئزہ چل رہے تھے، مگر تھکن نے چھوا تک نہیں، بلکہ میری روح ایک قسم کا چین اور سکون محسوس کر رہی تھی۔ بڑے دنوں بعد ایسا ماحول میسر آیا تھا۔ چلتے چلتے اب ہم درختوں کے گھنے سائے تلے آ گئے تھے۔ دور سے ہی کافی بڑے رقبے پر پھیلا ہوا ایک وسیع و عریض عالی شان محل نظر آیا۔ محل پر لگا خوبصورت اور چمکدار سفید پتھر دن کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ اس شاندار محل کی راہداری میں کشادہ اور حد نگاہ تک پھیلی ہوئی سیڑھیاں تھیں، جو اس محل کو ایک قسم کی زینت بخش رہی تھیں، اور اس محل کی بلندی پر چڑھنے کا ایک راستہ بھی تھی۔ میں آئزہ کے پیچھے پیچھے ان سیڑھیوں پر چلنے لگی۔ آئزہ نے پیچھے مڑ کر پوچھا، آپ تھک گئی ہیں؟ میں نے جواب میں کہا، نہیں تو، بالکل بھی نہیں۔ آئزہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بلندیوں کا یہ سفر آپ پہلے بھی طے کر چکی ہیں، اس وقت تو یقیناً تھکی ہوں گی۔ میں نے آئزہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں بلا شبہ بلندیوں کی طرف سفر آسان نہیں ہوتا۔ چڑھائی چڑھنا ہمیشہ سے ہی ایک مشکل امر رہا ہے۔ اس کے برعکس پستیوں میں گرنے کے لیے کوئی خاص محنت نہیں کرنا پڑتی۔ میرا اپنا یہ ذاتی خیال ہے کہ جو بھی خدا کو بھول کر اپنی زندگی جیے گا، وہ آہستہ آہستہ ایک اندھیری کھائی کی طرف بڑھ رہا ہے، جو ایک نہ ایک دن اپنے اندھے ہونے کی وجہ سے اس کھائی میں جا گرے گا۔ جبکہ اس کے برعکس
جس نے خدا کی ذات کو اپنے جینے کا مقصد بنا لیا اور جس نے خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا، یعنی ہر معاملہ پر خدا ہی پر مکمل توکل کیا، تو کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ کی رسی سے میری مراد کلام پاک یعنی قرآن مجید ہے،